آداب زندگی مصنف ہیں اس کے مولانا اصلاحی یوسف اصلاحی، پارٹ نمبر 5 صفحہ نمبر 56۔ حضرت عطا بن ربا رحمۃ اللہ علیہ اپنا ایک قصہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار کعبہ کے پاس حضرت عباس رضی اللہ عنہ مجھ سے بولے، تمہیں ایک جنتی خاتون دکھاؤں؟ میں نے کہا ضرور دکھائیے۔ کہا دیکھو یہ جو کالی کلوٹی عورت ہے، یہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور بولی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مرگی کا ایسا دورہ پڑتا ہے کہ تن بدن کا ہوش نہیں رہتا اور میں اس حالت میں بالکل ننگی ہو جاتی ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے خدا سے دعا کیجئے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اس تکلیف کو صبر کے ساتھ برداشت کرتی رہو تو اللہ تمہیں جنت سے نوازے گا، اور اگر چاہو کہ میں دعا کروں کہ خدا تمہیں اچھا کر دے گا۔ یہ سن کر وہ خاتون بولی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس تکلیف کو تو صبر کے ساتھ برداشت کرتی رہوں گی، البتہ یہ دعا فرما دیجئے کہ میں اس حالت میں ننگی نہ ہو جایا کروں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت عطا کہتے ہیں کہ میں نے اس دراز قد خاتون ام رفس کو کعبہ کی سیڑھیوں پر دیکھا۔ کسی کی موت پر 3 دن سے زیادہ غم نہ منائیے۔ عزیزوں کی موت پر غم زدہ ہونا اور آنسو بہانا ایک فطری امر ہے، لیکن اس کی مدت زیادہ سے زیادہ 3 دن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں کہ 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ منائے، البتہ بیوہ کے سوگ کی مدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ اس مدت میں نہ وہ کوئی رنگین کپڑا پہنے، نہ خوشبو لگائے اور نہ کوئی بناؤ سنگار کرے۔ حضرت زینب بنت جہش کے بھائی کا انتقال ہوا تو چوتھے روز تعزیت کے لیے کچھ خواتین پہنچیں۔ انہوں نے سب کے سامنے خوشبو لگائی اور فرمایا، مجھے اس وقت خوشبو لگانے کی کوئی حاجت نہیں تھی، میں نے یہ خوشبو محض اس لیے لگائی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ کسی مسلمان خاتون کو شوہر کے سوا کسی عزیز کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں۔ رنج و غم اور مصیبت میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احد سے واپس تشریف لائے تو خواتین اپنے اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کا حال معلوم کرنے کے لیے حاضر ہوئیں۔ جب حضرت حمنہ بنت جہش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صبر کی تلقین فرمائی اور کہا، اپنے بھائی عبداللہ رضی اللہ عنہ پر صبر کرو۔ انہوں نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور دعائے مغفرت کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ماموں حمزہ رضی اللہ عنہ پر صبر کرو۔ انہوں نے پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور دعائے مغفرت کی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو لڑکا بیمار تھا، وہ بچے کو اسی حال میں چھوڑ کر اپنے کام پر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد بچے کا انتقال ہو گیا۔ بیگم ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کہہ دیا کہ ابو طلحہ کو اطلاع نہ ہونے پائے۔ وہ شام کو اپنے کام سے واپس آئے تو بیوی سے پوچھا، بچے کا کیا حال ہے؟ بولی، پہلے سے زیادہ سکون میں ہے۔ یہ کہہ کر ابو طلحہ کے لیے کھانا لائیں۔ انہوں نے اطمینان سے کھانا کھایا اور لیٹ گئے۔ صبح ہوئی تو نیک بیوی نے حکیمانہ انداز میں پوچھا، اگر کوئی کسی کو رعایتاً کوئی چیز دے دے اور پھر واپس مانگنے تو کیا اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس چیز کو روک لے؟ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا، بھلا یہ حق کیسے حاصل ہو جائے گا؟ تو صابرہ بیوی نے کہا کہ اپنے بیٹے پر بھی صبر کیجیے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ راہ حق میں آنے والی مصیبتوں کا خندۂ پیشانی سے استقبال کیجیے اور اس راہ میں خود میں جو دکھ پہنچے ان پر رنجیدہ ہونے کی بجائے مسرت محسوس کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اس نے اپنی راہ میں قربانی قبول فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی والدہ محترمہ حضرت اسماء سخت بیمار پڑیں۔ حضرت ان کی عیادت کے لیے آئے۔ ماں نے ان سے کہا، بیٹے، دل میں یہ آرزو ہے کہ 2 باتوں میں سے ایک جب تک نہ دیکھ لوں خدا مجھے زندہ رکھے، یا تو میدان جنگ میں شہید ہو جائے اور میں تیری شہادت کی خبر سن کر صبر کی سعادت حاصل کروں، یا تو فتح پائے اور میں تجھے فاتح دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کروں۔
خدا کا کرنا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے ان کی زندگی میں ہی جام شہادت نوش فرمایا۔ شہادت کے بعد حجاج نے ان کو سولی پر لٹکا دیا۔ حضرت اسما کافی ضعیف ہو چکی تھیں، لیکن انتہائی کمزوری کے باوجود بھی یہ رقت انگیز منظر دیکھنے کے لیے تشریف لائیں اور اپنے جگرے گوشے کی لاش کو دیکھ کر رونے پیٹنے کی بجائے حجاج سے خطاب کرتے ہوئے بولیں، اس سوار کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ گھوڑے کی پیٹھ سے نیچے اترے۔ دکھ درد میں ایک دوسرے کا ساتھ دیجیے، دوستوں کے رنج و غم میں شرکت کیجیے اور ان کا غلط کرنے میں ہر طرح ان تعاون کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سارے مسلمان مل کر ایک آدمی کے جسم کی طرح ہیں کہ اگر اس کی آنکھ بھی دکھے تو سارا بدن دکھ محسوس کرتا ہے، اور سر میں درد ہو تو سارا جسم تکلیف میں ہوتا ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعفر کے گھر کھانا بھجوا دو، اس لیے کہ آج وفور غم میں ان کے گھر والے کھانا نہ پکا سکیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی ایسی عورت کی تعزیت کی جس کا بچہ مر گیا ہو تو اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور جنت کی چادر اڑھائی جائے گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جس شخص نے کسی مصیبت زدہ کی تعزیت کی تو اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا خود مصیبت زدہ کو ملے گا۔ اسی سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تاکید فرمائی کہ جنازے میں شرکت کی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جنازے میں شریک ہوا اور جنازے کی نماز پڑھی تو اس کو ایک قرات بھر ثواب ملے گا، اور جو نماز جنازہ کے بعد دفن میں بھی شریک ہوا تو اس کو 2 قرات ملیں گے۔ کسی نے پوچھا 2 قرات کتنے بڑے ہوں گے؟ فرمایا 2 پہاڑوں کے برابر ہوں گے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ مصائب کے نزول اور غم کے ہجوم میں اللہ کی طرف رجوع کیجیے اور نماز پڑھ کر نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعا کیجیے۔ قرآن میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، سورۃ البقرہ۔ ترجمہ، مومنو، مصائب اور آزمائش میں صبر اور نماز سے مدد لو۔ غم کی کیفیت میں آنکھوں سے آنسو بہنا، رنجیدہ ہونا فطری بات ہے، البتہ دھاڑیں مار مار کر زور زور سے رونے سے پرہیز کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے تو رونے میں آواز نہ ہوتی، ٹھنڈا سانس لیتے، آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے اور سینے سے ایسی آواز آتی جیسے کوئی ہانڈی ابل رہی ہو یا چکی چل رہی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے غم اور رونے کی کیفیت ان الفاظ میں بیان فرمائی ہے کہ آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غمگین ہوتا ہے، اور ہم زبان سے وہی کلمہ نکالتے ہیں جس سے ہمارا رب خوش ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فکر مند ہوتے تو آسمان کی طرف سر اٹھا اٹھا کر فرماتے، سبحان اللہ العظیم، پاک و برتر ہے عظمت والا اللہ۔ اور جب زیادہ گریہ و زاری اور دعا کا انہماک بڑھ جاتا تو فرماتے، یا حی یا قیوم۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ رنج و غم کی شدت، مصائب کے نزول اور پریشانی و اضطراب میں یہ دعائیں پڑھیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذوالنون نے مچھلی کے پیٹ میں اپنے پروردگار سے یہ دعا کی، وہ یہ تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو بے عیب و پاک ہے، میں ہی اپنے اوپر ظلم ڈھانے والا ہوں۔ پس جو مسلمان بھی اپنی کسی کیفیت، تکلیف یا تنگی میں اللہ سے یہ دعا مانگتا ہے، خدا اسے ضرور قبولیت بخشتا ہے۔ حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی رنج و غم میں مبتلا ہوتے تو یہ دعا کرتے، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض رب العرش الکریم۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زمین و آسمان کا مالک ہے، عرش بزرگ کا مالک ہے۔ حضرت ابو موسیٰ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوة الا باللہ،
ولا ملجا من اللہ الا الیہ، یہ کلمہ 99 بیماریوں کی دعا ہے۔ سب سے کم بات یہ ہے کہ اس کا پڑھنے والا رنج و غم سے نجات پا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے کو بھی کوئی دکھ یا تکلیف پہنچے اور وہ یہ دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس کے رنج کو ضرور خوشی اور مسرت میں تبدیل فرما دے گا۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن اماتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور بصری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ ترجمہ: اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میرا باپ تیرا بندہ ہے، میری ماں تیری بندی ہے، میری چوٹی تیرے ہی قبضۂ قدرت میں ہے، یعنی میں ہمتاً تیرے بس میں ہوں، تیرا ہی حکم میرے معاملہ میں نافذ ہے، میرے بارے میں تیرا ہر حکم سراسر انصاف ہے۔ میں تیرے اس نام کا واسطہ دے کر جس سے تو نے اپنی ذات کو موسوم کیا یا اپنی کتاب میں نازل فرمایا یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا یا اپنے پاس خزانہ غیب ہی میں اس کو مستور رہنے دیا، تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ قرآن عظیم کو میرے دل کی بہار، میری آنکھوں کا نور، میرے غم کا علاج اور میری تشویش کا مداوا بنائیے۔ اگر کبھی خدا نخواستہ مصائب و آلام اس طرح گھیر لیں کہ زندگی دشوار ہو جائے اور رنج و غم ایسی ہیبتناک شکل اختیار کر لیں کہ آپ کو زندگی وبال معلوم ہونے لگے، تب بھی کبھی موت کی تمنا نہ کیجیے اور نہ کبھی اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاک کرنے کی شرمناک حرکت کا تصور کیجیے۔ یہ بزدلی بھی ہے اور بدترین قسم کی خیانت اور معصیت بھی۔ ایسے اضطراب اور بے چینی میں برابر خدا سے یہ دعا کرتے رہیے کہ اللہ جب تک میرے حق میں زندہ رہنا بہتر ہو مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے حق میں موت ہی بہتر ہو تو مجھے موت دے دے۔ جب کسی کو مصیبت میں مبتلا دیکھیں تو یہ دعا پڑھیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے بھی کسی کو مصیبت میں مبتلا دیکھ کر یہ دعا پڑھی تو انشاءاللہ تعالی وہ اس مصیبت سے محفوظ رہے گا۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس مصیبت سے بچائے رکھا جس میں تم مبتلا ہو اور اپنی بہت سی مخلوقات پر مجھے فضیلت بخشی۔ باب خوف و ہراس کے آداب۔ ادائے دین کی قتل و غارت گری، ظلم و بربریت اور فتنہ فساد کی ہیبت ہو یا قدرتی عذابوں کی تباہ کاریوں کا خوف ہو، ہر حال میں مومنانہ بصیرت کے ساتھ اس کے اصل اسباب کی کھوج لگائیے اور سطحی تدبیروں پر وقت ضائع کرنے کی بجائے کتاب و سنت کی بتائی ہوئی حقیقی تدبیروں پر اپنی ساری قوتیں مرکوز کر دیجیے۔ قرآن پاک میں ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا کَسَبَتْ أَیْدِیکُمْ وَیَعْفُو عَن کَثِیرٍ، اور تم پر جو مصائب آتے ہیں وہ تمہارے ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہیں، اور خدا تو بہت سی خطاؤں سے درگزر کرتا رہتا ہے۔ اور قرآن پاک ہی نے اس کا علاج بھی بتا دیا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَیُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ، اور تم سب مل کر خدا کی طرف پلٹو اے مومنو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ توبہ کے معنی ہے پلٹنا، رجوع کرنا۔
گناہوں کے ہیبت ناک دلدل میں پھنسی ہوئی امت جب اپنے گناہوں پر نادم ہو کر خدا کی طرف پھر جذبہ بندگی کے ساتھ پلٹتی ہے اور اشک کے ندامت سے اپنے گناہوں کی گندگی کو دھو کر پھر خدا سے عہد وفا استوار کرتی ہے، تو اس کیفیت کو قرآن توبہ کے الفاظ سے تعبیر کرتا ہے، اور یہی توبہ و استغفار ہر طرح کے فتنہ و فساد اور خوف و ہیبت سے محفوظ ہونے کا حقیقی علاج ہے۔ ادائے دین کی فتنہ انگیزی اور ظلم و ستم سے گھبرا کر بے ہمتی دکھانے اور بے رحموں سے رحم کی بھیک مانگنے کی ذلت سے کبھی اپنی ملی زندگی کو داغدار نہ کیجیے، بلکہ اس کمزوری پر قابو پانے کے لیے کمر ہمت باندھیے، جس کی وجہ سے آپ میں بزدلی پیدا ہو رہی ہے اور ادائے دین کو آپ پر ستم ڈھانے اور آپ کو ہڑپ کرنے کی جرات پیدا ہو رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی 2 وجہیں بتائی ہیں، نمبر 1 دنیا سے محبت اور نمبر 2 موت سے نفرت۔ یہ عزم کیجئے کہ آپ نہ صرف اپنے سینے سے بلکہ ملت کے سینے سے ان روگوں کو دور کر کے ہی دم لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میری امت پر وہ وقت آنے والا ہے جب دوسری قومیں لقمہ تر سمجھ کر تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح کھانے والے دسترخوان پر ٹوٹتے ہیں۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس زمانے میں ہماری تعداد اتنی کم ہو جائے گی کہ ہمیں نگل لینے کے لیے قومیں متحد ہو کر ہم پر ٹوٹ پڑیں گی؟ ارشاد فرمایا، نہیں، اس وقت تمہاری تعداد کم نہ ہوگی، البتہ تم سیلاب میں بہنے والے تنکوں کی طرح بے وزن ہو جاؤ گے اور تمہارا روب نکل جائے گا اور تمہارے دلوں میں بزدلی اور پست ہمتی پیدا ہو جائے گی۔ اس پر ایک آدمی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بزدلی کیوں پیدا ہو جائے گی؟ فرمایا، اس وجہ سے کہ تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے اور موت سے بھاگنے اور نفرت کرنے لگو گے۔ نفس پرستی، عیاشی، عورتوں کی سربراہی اور معاصی سے اپنے معاشرے کو پاک کیجیے اور اپنی اجتماعیت کو مضبوط سے مضبوط تر بنا کر اجتماعی قوت کے ذریعے فتنہ و فساد کو مٹانے اور ملت میں شجاعت، زندگی اور حوصلہ پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تمہارے حکمران اچھے لوگ ہوں اور تمہارے خوشحال لوگ سخی اور فیاض ہوں اور تمہارے اجتماعی معاملات باہمی مشورے سے طے پاتے ہوں، تو یقیناً تمہارے لیے زمین کی پشت پر زندگی زمین کی گود میں موت سے بہتر ہے، اور جب تمہارے امراء اور حکمران بدکردار لوگ ہوں اور تمہارے معاشرے کے مالدار زرپرست اور بخیل ہوں اور تمہارے معاملات تمہاری بیگمات کے ہاتھوں میں ہوں، تو پھر تمہارے لیے زمین کی گود یعنی موت زمین کی پشت یعنی زندگی سے کہیں بہتر ہے۔ حالات کیسے بھی لرزانخیز ہوں، حق کی حمایت میں کبھی کوتاہی نہ کیجیے۔ حالات کیسے بھی لرزانخیز ہوں، حق کی حمایت میں کبھی کوتاہی نہ کیجیے۔ حق کی حمایت میں جان دے دینا اس سے کہیں بہتر ہے کہ آدمی بے دینی اور بے غیرتی کی زندگی گزارے۔ سخت سے سخت آزمائش اور شدید سے شدید خوف کی حالت میں بھی حق کا دامن ہرگز نہ چھوڑیے۔ کوئی موت سے ڈرائے تو مسکرا دیجیے اور شہادت کا موقع آئے تو شوق و جذبے کے ساتھ اس کا استقبال کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسلام کی چکی گردش میں ہے، تو جدھر قرآن کا رخ ہو اسی طرف تم بھی گھوم جاؤ۔ ہوشیار رہو، قرآن اور اقتدار عنقریب الگ الگ ہو جائیں گے۔ خبردار، قرآن کو نہ چھوڑنا۔ آئندہ ایسے حکمراں ہوں گے جو تمہارے بارے میں فیصلے کریں گے، اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں سیدھی راہ سے بھٹکا دیں گے، اور تم ان کی نافرمانی کرو گے تو وہ تمہیں موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ صحابی نے کہا، تو پھر ہم کیا کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہی کرو جو عیسیٰ کے ساتھیوں نے کیا۔ وہ لوگ آروں سے چیرے گئے،
सूलियों पर लटकाए गए खुदा की नाफरमानी में जिंदा रहने से बददर्जा बेहतर है कि आदमी खुदा के अहकाम की पैरवी करते हुए जान दे दे। इन इज्तमाई अमराज के खिलाफ बराबर जहाद करते रहिए जिनके नतीजे में सोसाइटी पर खौफ और दहशत की घटाएं छा जाती हैं। अफलास, कहत, खून रेजी आम हो जाती है और दुश्मनों के जालिमाना तसल्लुत में कौम बेबस होकर रह जाती है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं, जिस कौम में खयानत का बाजार गर्म हो जाए, खुदा उस कौम के दिलों में दुश्मन का खौफ और दहशत बैठा देगा। और जिस माशरे में जिना की वबा आम हो जाएगी, वो फना के घाट उतर कर रहेगा। जिस सोसाइटी में नाप तोल में बददियानती का रिवाज हो जाए, वो ज़रूर फाके का शिकार होगी। और जहाँ नाहक फैसले होंगे, वहाँ लाजमन खून रेजी आम होगी। जो कौम भी बदअहदी करेगी, उस पर बहरहाल दुश्मन का तसल्लुत होकर रहेगा। जब दुश्मनों की तरफ से खौफ लाहक हो तो ये दुआ पढ़िए, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। तर्जमा, अल्लाह हम इन दुश्मनों के मुकाबले में तुझे ही अपनी सफ़र बनाते हैं और इनके शर व फसाद से बचने के लिए तेरी पनाह लेते हैं। और जब दुश्मन के नरगे में फंसे हुए हों तो ये दुआ पढ़िए, अल्लाहुम्मस्तुर औरातिना व मिन रौआतिना। अल्लाह तू हमारी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा और खौफ व खिरास से अमन अता फरमा। जब आंधी या घटा उठते देखें तो घबराहट और खौफ महसूस कीजिए। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह कहके लगाते नहीं देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा मुंह खुल जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुस्कुराते थे और जब कभी आंधी या घटा आती तो आप घबरा जाते और दुआ करने लगते। खौफ की वजह से कभी उठते कभी बैठते और जब तक पानी ना बरस जाता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही हालत रहती। मैंने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं लोगों को देखती हूँ कि वो बददिली देखते हैं तो खुश होते हैं कि पानी बरसेगा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखती हूँ कि जब आप बददिली देखते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर घरानी और परेशानी दिखाई देने लगती है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, आखिर मैं बेखौफ कैसे हो जाऊं कि इस बदली में अजाब ना होगा, जबकि कौम आद पर आंधी का अजाब आ चुका है। कौम आद ने जब इस बदली को देखा था तो कहा था कि ये बदली हम पर पानी बरसाएगी। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आंधी उठती देखते तो ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरहा व खैर मा फीहा व खैर मा उरसिलत बिही व आऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि मा फीहा व शर्रि मा उरसिलत बिह। अल्लाह, मैं तुझसे इस आंधी की खैर और जो इसमें है इसकी खैर चाहता हूँ, और जिस गरज के लिए भेजी गई है इसकी खैर चाहता हूँ, और इस आंधी के शर से और जो इसमें है इसके शर से, और जिस गरज के लिए भेजी गई है इसके शर से तेरी पनाह चाहता हूँ। जब बारिश की ज़्यादती से तबाही का अंदेशा हो तो ये दुआ पढ़िए, अल्लाहुम्मा हवालैना लाना अलैना अल्लाहुम्मा अलल आकामी व ज़िराबी व बुतूनिल औदियाती व मनाबी बिल शजर। अल्लाह, हमारे आसपास बरसे, हमारे ऊपर ना बरसे। खुदाया पहाड़ियों पर, टीलों पर, वादियों पर और खेत और दरख्त उगने के मकामात पर बरसे। जब बादलों की गरज और बिजली की कड़क सुने तो बातचीत बंद करके कुरान पाक की ये आयत पढ़ना शुरू कर दीजिए, वयुसब्बिहु बुर्राअदु बिहम्दिही वल मलाइकातु मिन खीफातिही। और बादलों की गरज खुदा की हम्द के साथ इसकी तस्बीह बयान करती है और फरिश्ते भी इसके खौफ से लरजते हुए पाकी और बरतरी बयान करते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर जब बादलों की गरज सुनते तो गुफ्तगू बंद कर देते और यही आयत पढ़ते हैं। हज़रत काब फरमाते हैं कि जो शख्स गरज के वक्त
3 مرتبہ اس آیت کو پڑھ لے وہ گرج کی آفت سے عافیت میں رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بادلوں کی گرج اور بجلی کی کڑک سنتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذالک۔ اللہ ہمیں اپنے عذاب سے ہلاک نہ کر، اپنے عذاب سے ہمیں تباہ نہ کر، اور ایسا وقت آنے سے پہلے ہی ہمیں اپنے دامن عافیت میں لے لے۔ جب آگ لگ جائے تو اس کو بجھانے کی بھرپور کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ اکبر بھی کہتے جائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب آگ لگتی دیکھو تو اللہ اکبر کہو، تکبیر آگ کو بجھا دیتی ہے۔ خوف اور دہشت کے غلبے میں یہ دعا پڑھیے، خدا نے چاہا تو دہشت دور ہوگی اور اطمینان نصیب ہوگا۔ حضرت برا بن عازب کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ مجھ پر دہشت طاری رہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا پڑھا کرو۔ اس نے اس دعا کا ورد کیا تو اللہ نے اس کے دل سے دہشت دور فرما دی۔ سبحان اللہ الملک القدوس رب الملائکۃ والروح جللت السماوات والارض بالعزت والجبروت۔ پاک و برتر ہے اللہ، بادشاہ حقیقی، عیبوں سے پاک، اے فرشتوں اور جبرائیل کے پروردگار، تیرا ہی اقتدار اور دبدبہ آسمانوں اور زمین پر چھایا ہوا ہے۔ خوشی کے آداب۔ خوشی کے موقع پر خوشی ضرور منائیے۔ خوشی انسان کا ایک طبعی تقاضا اور فطری ضرورت ہے۔ دین فطری ضرورتوں کی اہمیت کو محسوس کرتا ہے اور کچھ مفید حدود و شرائط کے ساتھ ان ضرورتوں کو پورا کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ دین ہرگز پسند نہیں کرتا کہ آپ مصنوعی وقار، غیر مطلوب سنجیدگی، ہر وقت کی مردہ دلی اور فرسودگی سے اپنے کردار کی کشش کو ختم کر دیں۔ وہ خوشی کے تمام جائز مواقع پر خوشی منانے کا پورا حق دیتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ آپ ہمیشہ بلند حوصلوں، تازہ ولولوں اور نئی امنگوں کے ساتھ تازہ دم رہیں۔ جائز موقع پر خوشی کا اظہار نہ کرنا اور خوشی منانے کو دینی وقار کے خلاف سمجھنا دین کے فہم سے محرومی ہے۔ آپ کو کسی دینی فریضے کو انجام دینے کی توفیق نصیب ہو، آپ یا آپ کا کوئی عزیز علم و فضل میں بلند مقام حاصل کر لے، خدا آپ کو مال و دولت یا کسی اور نعمت سے نوازے، آپ کسی لمبے سفر سے گھر واپس آئیں، آپ کا کوئی عزیز کسی دور دراز سفر سے آئے، آپ کے ہاں کسی معزز مہمان کی آمد ہو، آپ کے ہاں شادی بیاہ یا بچے کی پیدائش ہو، کسی عزیز کی صحت یا خیریت کی خبر ملے، یا اہل اسلام کے فتح و نصرت کی خوشخبری سنے، یا کوئی تہوار ہو۔ اس طرح کے تمام مواقع پر خوشی منانا آپ کا فطری حق ہے۔ اسلام نہ صرف خوشی منانے کی اجازت دیتا ہے بلکہ اس کو عین دینداری قرار دیتا ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول فرما لی اور مجھے خوشخبری ملی تو میں فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ میں نے جا کر سلام کیا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے جگمگا رہا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی خوشی حاصل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اس طرح چمکتا جیسے چاند کا ٹکڑا ہے، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی رونق اور چمک سے سمجھ جاتے کہ آپ اس وقت انتہائی مسرور ہیں۔ تہوار کے موقع پر اہتمام کے ساتھ خوب کھل کر خوشی منائیے اور طبیعت کو ذرا آزاد چھوڑ دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو فرمایا، تم سال میں 2 خوشیاں منایا کرتے تھے، اب خدا نے تم کو ان سے بہتر 2 دن عطا فرمائے، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ لہٰذا سال کے ان 2 اسلامی تہواروں میں خوشی اور مسرت کا پورا مظاہرہ کیجیے اور مل جل کر ذرا کھلی طبیعت سے کچھ تفریحی مشاغل فطری انداز میں اختیار کیجیے۔ اسی لیے ان دونوں تہواروں میں روزہ رکھنے کی ممانعت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ ایام کھانے پینے، باہم خوشی کا لطف اٹھانے اور خدا کو یاد کرنے کے ہیں۔ عید کے دن صفائی ستھرائی اور نہانے دھونے کا اہتمام کیجیے۔ حیثیت کے مطابق اچھے سے اچھا لباس پہنیے۔
خوشبو لگائیے، عمدہ کھانے کھائیے اور بچوں کو موقع دیجیے کہ وہ جائز قسم کی تفریح اور کھیلوں سے جی بہلائیں اور کھل کر خوشی منائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ عید کا دن تھا، کچھ لونڈیاں